یہ مہینہ ہو گیا قرآن کا ذکر و اذکار کرنے کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت جگہ پر اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح میں نے چھوٹی سی سورہ مریم کی آیت پڑھی۔ اللہ نے کہا مریم گھبراؤ نہیں ان کی باتوں سے، جنگل میں چلی جا، پہاڑ میں چلی جا، وہاں فتح کو جا کر بیٹھ جا، اور تیرے پاؤں کے نیچے کبھی یہاں ایک چشمہ چلتا تھا جو خشک ہو چکا ہے، منتظر تازہ ہو جائے۔ وَحُسِّي إِلَيْكِ، ایک یہاں کھجور کا تنکا ہے تیرے پاس، اس کو پکڑ کے ہٹا۔ وَحُسِّي إِلَيْكِ، اس کو اپنی طرف سے پکڑ کے ہٹا، اور اس سے زیادہ دور کون کہتا ہے کہ اولیاء کرام نہیں ہے؟ اسلام سے خارج ہے۔ جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو قرآن جس نے دیا ہے صاحب قرآن کو بھی نہ مانتا، لیکن جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے محمد رسول اللہ کا بھی انکار کیا، اس نے جبریل کا بھی انکار کیا، اس نے اللہ کا بھی انکار کیا۔ جو قرآن کہہ ہے اللہ سے، اللہ نے کہا جبریل کے قرآن لے جا اور میرے محمود پر جا کر نازل کر، اس کو محمد پر نازل کر دیا۔ پھر آگے قرآن حضور نے سنایا سادہ کرا، سب نے نبی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن سنا، جو صحابہ کرام کی خوشی ہے ان کو کیا پتا کہ ہمارے پاس قرآن کیسے آئے؟ وہ قرآن کا انکار کرنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 40 پارے 10 خط آگے آگے پیچھے ہے، میں کیا کہ مجبور سکتی ہے کہ مجبور سوچے ہم کیسے قرآن کو ساتھ کو قرآن کرتے ہیں۔ رب نے کام کرنے میں اس حضور کے درجت کو اکبر رہا، وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہاں سے بڑی خوبصورت کھجوریں گرے گی وہ کھاؤ۔ اللہ نے وہاں سے کیوں نہیں کہا کہ درخت ملتا ہے، جن سے کیوں نہیں کہا کہ درخت ملتا ہے؟ اللہ کو حکم ہوتا درخت ملتا ہے، کائنات ملتا ہے، لیکن مریم سے کہا تو پکڑ اس کو، تیرا ہاتھ لگے گا تو پھر اس میں کھجوریں ملیں۔ اصل میں مریم کا ہاتھ لگانا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے نبی کی جو ماں ہے اس میں یہ طاقت ہے، وہ میری ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے وہ ولیہ ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، پکڑ کے اس کو ہٹا، زیادہ کھجوریں ملیں گی۔ پھر آگے کیا کہا؟ فَقُلِي، یہ کھجوریں تھا، وَاشْرَبِي، فَقُلِي وَاشْرَبِي، اور تیرے پاؤں کے نیچے کبھی جو دانا چلتا تھا اس میں پانی آ گیا تیرے پاؤں کے صدقے سے، کھجوریں کھا اور پانی پی۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنے بیٹے عیسیٰ کو دے کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یہ قرآن کی آیت ہے یار، یہ جاہلیت کدھر چلی گئی ہے، گمراہی پھیل رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں میری قدرت کا اظہار نبی سے ہوتا ہے، کسی نے کہا میں معجزہ دکھائے، نبی سے کہا تو اس نے کہا یا اللہ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نبوت تیری ثابت تب ہوگی جب تو معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ قرآن میں موجود ہے سارا، یہ چاند غروب ہو جائے، سورج نکل آئے، سورج غروب ہو جائے، چاند آ کر 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ معجزہ دکھاؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے تیرے اوپر۔ جب وہ معجزہ دکھا دیا اللہ نے
اپنے پیارے محبوب کے ہاتھ سے حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ معجزہ مانگتے ہیں مجھ سے۔ اللہ نے کہا یہ جبریل تیرے پاس حاضر ہے، اس کو جو کہے گے وہ ہو جائے گا۔ سورج چلا گیا، رات چاند آ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب اتنا بڑا معجزہ دیکھا تو کافر کہنے لگے اتنا بڑا جادوگر ہے، کیونکہ ان کے مقدر میں اسلام تھا ہی نہیں، ان کی قسمت میں حضور کی محبت نہیں تھی، ان کی قسمت میں مقدر میں کلمہ شریف نہیں تھا، اس لیے وہ کافر کے کافر رہ گئے۔ تو ہم گناہ گاروں کے اوپر بڑا کرم ہے، جب نبی کے ہاتھ سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ عام لوگ کہتے ہیں یہ بڑا معجزہ ہو گیا جی، دنیا بھوکی مار رہی ہے تو روٹی مل گئی ہے، یہ بڑا معجزہ ہو گیا۔ اور یار معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، تمہارے سے معجزہ نہیں ہو تو تم تو نالائق آدمی، انسان تو نالائق ہے۔ یہ صادق مین بنا پھرتا ہے، کون صادق مین ہے؟ صادق مین وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ کہے صادق مین ہے، کیونکہ حضور صادق بھی ہے، حضور امین بھی ہے۔ صادق امین کی بات حضور سے چلی ہے، اب یہاں کون صادق مین ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا میرے جو اللہ کی قدرت کا اظہار نبی سے ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ فرق سن لیں، اللہ کی قدرت کا اظہار اللہ کے ولی سے ہوگا وہ کرامت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا باہر جاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ہم سے واٹ از دی ڈفرنس بٹوین معجزہ اینڈ کرامت، کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کرامت وہ ہے جو اللہ کی قدرت کا اظہار ولی سے ہو، وہ کرامت ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ جو اللہ کی قدرت کا اظہار نبی سے ہو، وہ معجزہ ہے۔ یہ دو فرق آ گئے، بات ایک ہی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غوث العظم کہتے ہیں، غوث العظم ساری کائنات کا ولی، ساری کائنات کا غوث، حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں ان کے کندھوں پر میرا قدم ہے اور میرے کندھے پر محمد رسول اللہ کا قدم ہے۔ یہ حوالے موجود ہیں لیکن ہم بدنصیب میں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد حضرت ابو صالح موسیٰ ان کا نام تھا، اور والدہ کا نام ام الخیر، خیر کی ماں، خیر کی ماں، بہت خیر دینے والی۔ حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے یکم رمضان کو، تو مولویوں میں چکر پڑ گیا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب بھی مولویوں میں چکر پڑتے ہیں، جب چکر پڑتے ہیں مولویوں میں، اگر مولوی سچا ہوگا، عاشق رسول ہوگا، وہ کسی حکمران کی بات نہیں مانے گا، وہ محمد رسول اللہ کی بات مانے گا۔ وہ چاند دیکھے گا تو پھر کہے گا چاند ہے۔ تو کوئی حکومت والا کہہ دے کل عید کرا دو، کل عید نہ کرو کیونکہ جمعہ آ رہا ہے، جمعے کو عید نہ کرو، چاند دیکھا ہے پھر بھی جھوٹ بولو مولوی صاحب، روزے لال کمیٹی کے چیئرمین جھوٹ بولو، مکر کرو۔ کیوں مکر کرو؟ کہ جمعے کو عید آ گئی تو دو خطبے ہوئے گے تو حکومت مر جائے گی۔ یہ مشہور ہے نا کہ دو خطبے آ جائے تو حکومت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ یہ کیا جہلیت ہے؟ اور یار ایک خطبے کی بڑی رحمت ہے، جب دو خطبے ہوں گے اور رحمت ہوگی، لیکن یہ رحمت دینی نہیں چاہتا نا بندہ، وہ خوف کھاتا ہے۔ لیکن وہ جو لوگ تھے وہ روزے لال کمیٹی والے، وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا چکر پڑ گیا، انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ ابو صالح موسیٰ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے عبد القادر سب میں رضی اللہ تعالیٰ، اس کی ماں سے پوچھو کہ یہ چکر پڑ گیا ہے، روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جا کر ان سے پوچھا گیا تو ان کی ماں نے کہا میرے بیٹے نے صبح سے دودھ نہیں پیا، اس کا مقصد روزہ ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا ولی۔ پھر حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم پیدا ہوئے، ماں سے کہا میں نے بغداد جا کر علم پڑھنا ہے، میں نے بغداد 400 میل بغداد دور ہے وہاں سے جہاں کی بات وہ ان کا پیدائش ہوئی، کہا میں نے علم حاصل کرنا ہے،
تو کہا میں نے بغداد جانا ہے، تو مار ہوئی بڑا، کدھر جاؤ گے تم؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھے سارا علم آتا ہے، اللہ نے کہا یہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں بہت بڑا عالم ہوں، تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، جاؤ جا کر خضر کے پاس جاؤ، جا کر اس کا علم دیکھو۔ سب کے سبحان اللہ۔ سورہ کاف کے اندر وہ خضر کے پاس گئے، وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اور جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے کہا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ رحمان اللہ کا نام ہے، الرحمن اتنا بتا دینا یہ کافی تھا کہ میں اللہ ہوں۔ کافروں نے کہا کہ رحمان کون ہے؟ حضور نے کہا رب کا نام ہے، اس لیے رب نے کہا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں خدا ہوں۔ تو اللہ کا یہ کہہ دینا کہ میں رحمان ہوں، میں خدا ہوں، یہ کافی ہے۔ کوئی مانتا ہے مانے نہ مانے الگ بات ہے، اللہ کو کس کے منانے کی بات ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ یہ نسبت آئے کہ میں محمد رسول اللہ کا استاد ہوں۔ اصل بات یہ ہے الرحمن، میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو یا اللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو اللہ ہے۔ علم القرآن، یہ کیوں کہا ہے؟ میں اللہ تو ہوں، لیکن دوسری میرے اوپر یہ مجھے عظمت ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا خدا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، اسی لیے حضور امی لقبی ہیں۔ عام لوگ کہتے ہیں انہوں پڑھا نہیں ہے، اور یار جن کو اللہ نے پڑھایا ان کو کیا پڑھنا ہے؟ یہ دنیا میں جنہوں نے پڑھا ان کو کیا پتا ہے؟ حضرت غوث پاک جب چلے، آخری بات کرتا ہوں، تو ماں نے کہا یہ 40 اشرفیہ بیٹا لے جاؤ، وہاں بغداد میں تمہیں کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ایک گٹھڑی سلا دی، اس کے اندر 40 اشرفیاں یہاں سیدھی ماں نے، ام الخیر ماں عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں گٹھڑیاں بنا سیدھی کپڑے کے اندر۔ وہ رستے میں ڈاکہ پڑ گیا، اس وقت بھی ڈاکو پڑتے تھے، لیکن وہ ڈاکو اس وقت کے ڈاکوں سے کروڑ گنا بہتر تھے۔ وہ ڈاکو اور یہ ڈاکو، واٹ از دی کمپیریزن؟ یہ ڈاکو ظالم ہے، یہ قتل کرتے ہیں، یہ مار دیتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، لیکن حکومتوں کو جو نہیں لٹتی۔ کیا ہو گیا؟ جو آرڈر ہوتا ہے وہ نان ویلڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ڈاکو پڑے تو انہوں نے کہا یہ سامان نکالو سارا، قافلے والے سے لوٹا سامان۔ تو حضرت غوث پاک چھوٹے بچے تھے 15-16 سال کے، ایک ڈاکو کہتا ہے او فقیر بچے تیرے پاس کیا ہے؟ سبحان اللہ، او فقیر بچے تیرے پاس کیا ہے؟ عبد القادر غوث العالم کہتے ہیں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ خود بتا دیا کدھر ہیں؟ کہتے ہیں میری یہاں قمیض میں، میری ماں نے سیا ہوا اس کو اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ چلا گیا، پھر دوسرا ڈاکو آ گیا، اس نے کہا یتیم بچے کیا تیرے پاس ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کہاں ہے؟ یہاں میری ماں نے اس کو کپڑے کے اندر سی دیا ہے۔ اس نے کہا تم بتاتے کیوں ہو؟ یار ڈاکوں سے لوگ سامان تو اپنا سنبھالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم تو صاف بات بتا رہے ہو۔ میری ماں نے کہا ہے یہاں پر میں نے گٹھلیاں سی ہوئی ہیں، تم سچی بات کیوں کر رہے ہو؟ اب سننے والی بات ہے، حضرت غوث پاک جو بچے تھے بغداد میں پڑھنے جا رہے تھے، کہا میں نے اس لیے سچ کہا، میری ماں نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ نعرہ گائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ ڈاکوؤں پر اثر ہو گیا، کیونکہ غوث پاک بائی برتھ غوث تھی، ولی بائی برتھ ہوتا ہے، نبی بائی برتھ ہوتا ہے، بعد میں عبادتیں کرنے سے نبی نہیں بنتا، وہ پیدا ہونے سے پہلے نبی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد معلوم ہوگا یہ نبی ہے، وہ 40 سال کی عمر ہے، وہ جاہل ہے، ان کی تعلیم کوئی نہیں ہے، گناہ ان کی ذمہ جا رہے ہیں۔ وہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو کے سردار کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں،
اور یہاں میری قمیض میں میری ماں نے سی دی ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا بتاؤ، ہم کہتے ہیں کیوں بتاتے ہو، ڈاکوں سے سامان چھپاتے ہیں، تم کیوں بتاتے ہو؟ وہ کہتا ہے میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ یا اللہ ہمیں بھی جھوٹ سے بچا لے، سچ بات کہنے کی توفیق تھا۔ وہ ڈاکو کے پاس چلے گئے، غوث پاک کو بھی لے گا، وہاں سارے ڈاکو اکٹھے ہو گئے۔ تو اس سردار نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے، تم تو ہمیں اپنا مال بچا رہے ہو، ہمیں بتا رہے ہو، خود بتا رہے ہو کہ 40 اشرفیاں ہیں، یہ میرے کرتے میں سی ہوئی ہیں، یہ کیوں بات بتاتے ہو، ہم سے چھپاتے کیوں نہیں، ہم تو چور ڈاکو ہیں۔ تو غوث پاک نے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ وہ سردار ڈاکو کے اوپر اثر ہو گیا غوث پاک، کیونکہ وہ غوث تھے اس وقت، تو نبی ولی کے منہ سے جو بات نکل دیا وہ اثر کر جاتی ہے، وہ اثر کر گئی۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے کتنے نافرمان ہیں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم ڈاکو ہیں، ہم کتنے ظالم ہیں، ہم اللہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ بچہ کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو یا اللہ ہمارے اندر کوئی نیک بندہ پیدا کر دے۔ دیکھیں نا، میں آخری بڑی خاص بات، ہم بھی غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جب آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا نا تو آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو آپ کی اندر روح اتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ روح کہتی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے سچی بات کہی۔ پھر آپ کو لالچ ملتا ہے، پھر روح کہتی ہے نہیں بولنا، کرتے 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 آپ اس میں سٹینڈ لے جاتے ہیں۔ جب آپ آخر دم تک کہتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ عزت دیتا ہے، آپ امیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے امیر کرنے کے بڑے شعبے ہیں، آپ کو تندرستی مل گئی، آپ کی اولاد نیک ہو گئی، پڑھ گئے، زائد فیق ہو گئے، ماں باپ کے تابع دار ہو گئے، خوشحالی آ گئی۔ یہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں اس کے بڑے طریقے ہیں، بڑی جہتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جھوٹ نہیں بولنا، تو آگے پھر غوث پاک رضی اللہ کی جو باتیں ہیں وہ دل چاہتا ہے میں بیان کرتا رہوں، آپ ساری رات سنتے رہیں، تو زندگی رہی تو اگلے جمعے پھر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔